بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، عقائد کے حوالے سے نہایت اہم ترین کتاب، یہ کہ جس کی اب تک 250 سے زائد یا 250 کے لگ بھگ شروحات لکھی جا چکی ہیں اور پچھلے مسلسل 600-700 سالوں سے مسلسل پڑھائی جا رہی ہے۔ وضاحت علمیہ کی زینت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تجرید الاعتقاد خواجہ نصر الدین طوسی کی نہایت جامع اور نہایت فلسفی اسلوب کے ساتھ لکھی ہوئی ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ عقائد کے اوپر اتنی جامع کتاب بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر ان کے شاگرد رشید علامہ حلی نے اس کے اوپر شرح لکھا کشف المراد کے نام سے۔ یقیناً حق بجانب ہے اس بات کے کہنے میں کہ اگر علامہ حلی نے یہ خدمت انجام نہ دی ہوتی، اگر علامہ حلی نے اپنے استاد کی کتاب پر یہ خوبصورت شرح نہ لکھی ہوتی تو شاید ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا تجرید الاعتقاد کیا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج تجرید الاعتقاد کو جو اہمیت حاصل ہے، اس اہمیت کو چار چاند لگانے کے پیچھے بھی کشف المراد ہی کا ہاتھ ہے۔ تجرید الاعتقاد کے اوپر جب ان کے شاگرد نے کشف المراد شرح لکھی، کشف المراد یعنی ان کے خواجہ کے عبارات سے ان کی کیا مراد ہے، اس مراد کو کشف کرنے کے لیے کتنا خوبصورت نام رکھا انہوں نے۔ تو جب یہ شرح لکھی گئی تو ہی یقیناً اس کتاب کی بھی اہمیت کھل کر سامنے گئی۔ ویسے کتاب تھی بہت اہم، لیکن ممکن تھا اگر اس کے اوپر علامہ حلی جیسی شخصیت نے کوئی شرح نہ لکھی ہوتی تو تجرید الاعتقاد مرور زمان کے ساتھ ختم ہی ہو جاتی، یا اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے ہی وہ مرجھا جاتی۔ اس کے حسن کو نکھارنے میں، اس کے حسن کو آشکار کرنے میں علامہ حلی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کشف المراد جب لکھی ہے تو پھر باقی علماء جان گئے ہیں، باقی اساتذہ جان گئے ہیں کہ تجرید الاعتقاد میں رکھا کیا ہے اور ہے کیا چیز، اور اس کی کتنی خوبصورتی، کتنی زیبائی ہے، یہ ان کو نظر آیا۔ لہٰذا کشف المراد بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا علمی کام ہے۔ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارا 39واں درس ہے، اور اس درس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت، صفت جود۔ اللہ تعالیٰ جواد ہیں، اللہ تعالیٰ سخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جود پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جواد ہے، سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قال وعلى ثبوت الجود، یہ بھی در حقیقت خواجہ نصر الدین کی عبارت ہے، اور اپنے اس مختصر منہج کے ساتھ اور خصوصی منہج کے ساتھ ایک مختصر عبارت کے ذریعے سے انہوں نے ایک بہت بڑے موضوع پر استدلال کیا ہے۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی اب تک صفات، اللہ تعالیٰ کی جو اہم صفات ہیں، جو بنیادی صفات ہیں، ان پر بات کر رہے تھے اور بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر علامہ یہاں سے آگے کچھ اور صفات، کچھ اور مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ یہاں سے صفت جود، صفت سخاوت سے شروع کیا مؤلف نے۔ فرمایا وعلی ثبوت الجود۔ علامہ حلی فرماتے ہیں هذا عطف على قوله على سرمدیته، یعنی علامہ فرماتے ہیں وعلی ثبوت الجود بھی عطف على قوله على سرمدیته، مؤلف کے قول على سرمدیته پر عطف معطوف ہے، ای ان وجوب الوجود يدل على سرمدیته وعلى ثبوت الجود۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے شروع میں، ہم جب بات کر رہے تھے، شروع میں ہم جب استدلال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اور ہم نے متعدد جو ہے دلائل کی بنیاد پر جب آپ واضح کر چکے، جب یہ ثابت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو اس سے آپ کو معلوم ہوا، اس سے آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کی سرمدیت پر دلالت کرتا ہے۔ سرمدیت یعنی یہ صفات ثبوتیہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرمد ہے، اللہ تعالیٰ
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ تو یہاں اسی طرح وعلی ثبوت الجود، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جود کے ثابت ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، سخاوت، صفت سخاوت کے ثبوت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اب پہلے آتے ہیں جود اور سخاوت کی تعریف۔ جود کیا ہے؟ جود کسے کہتے ہیں؟ جود یعنی اس کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں وعلم، یہ علامہ حلی کی عبارت ہے۔ علامہ حلی اس جود کو، صفت جود کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں وعلم، جان لے کہ ان الجود هو افادت ما ينبغي لمستفید من غیر استعاضۃ منه۔ جان لیں جود اور سخاوت کیا ہے؟ سخاوت ہوا افادت، فائدہ پہنچانا ہے، کسی چیز کا عطا کرنا ہے، مستفید کرنا ہے، ما ينبغي لمستفید، جو افادہ حاصل کرنے والا ہے، جو استفادہ کرنے والا ہے، اس کے لیے جو چیز سزاوار ہے، اس سزاوار ترین چیز کو عطا کرنا، پہنچا دینا، افادہ کرنا، من غیر استعاضۃ منہ، اس سے اس کے بدلے میں کوئی چیز لیے بغیر۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا سخاوت والا ہے۔ یہ کوئی انسان بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمزور انسان، جب بھی کوئی یعنی معاشی طور پر کمزور انسان اس کے پاس جاتا ہے تو وہ انسان سخاوت ہے، سخی ہے اور سخاوت کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے اشیاء اور اس کی ضرورت کی چیزیں نکال کر دیتا ہے اور اس سے واپسی میں مقابلے میں کوئی چیز مانگتا نہیں ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حاتم طائی کو یعنی بلکہ حاتم طائی کی سخاوت اتنی معروف ہو گئی اور اتنے زیادہ سخی ہیں کہ اب ان کا نام ہی جو سخاوت کرنے والوں کے لیے ایک استعارہ سا ہو گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا سخاوت کرنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو حاتم ہے، وہ بہت بڑا حاتم ہے۔ حاتم ہے نہیں، خود حاتم کوئی معنی نہیں ہے کہ سخاوت کا معنی دیتا ہو، لیکن حاتم وہی حاتم طائی سے مستعار ہے۔ حاتم طائی نے اتنی سخاوت کی، اتنا دیا لوگوں کو کہ اب اس کا نام ہی سخاوت کے متبادل، سخی کے متبادل کے طور پر استعمال ہونے والا۔ لہٰذا سخاوت کہتے ہیں اسے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے جسے کچھ چاہیے تو آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز ملنے کی آپ کو امید بھی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی آپ اس سے مقابلے میں کوئی کام آپ اس سے لے رہے ہیں۔ مثلا ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ٹیمپریری کام، یا آپ کوئی کسی کو مزدوری کے لیے اسائن کرتے ہیں، گھر بنانے کے لیے، کوئی چیز کرنے کے لیے، کوئی محنت کے لیے معین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس کے عوض ادا کیا ہے، عوض ادا کی ہے۔ سخاوت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی عوض نہیں مانگا جاتا، یعنی کسی کام کے بدلے میں آپ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایسے ہی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی اجرت کے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں جود، ٹھیک ہے۔ جود، سخاوت، جواد اسے کہتے ہیں جو اپنے پاس آنے والے ہر کسی کو عطا کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کو دیکھے بغیر، یعنی بغیر کسی معاوض کے عطا کرنے والے کو جواد کہا جاتا ہے اور جود کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کو جواد کیوں کہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جود کیوں ثابت کریں، سخاوت کی صفت ہم کیوں ثابت کریں؟ واللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قد افاد الوجود، اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے ہم سب کو جو وجود ملا ہے، ہم عدم تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے، اور بقول ہمارے ایک دوست کے جو پچھلے دنوں ہم سے بات کر رہے تھے کہ اس کائنات، یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں جو ہماری زمین ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی 6000 سال پہلے یا 6 ارب سال پہلے کی یہ بنی ہوئی ایک زمین ہے، اور کائنات کی اگر بات کریں تو 20 ارب سال، یا جتنے بھی سائنسدانوں نے کہا کہ ممکن ہے صحیح ہو ممکن نہ ہو، یعنی اربوں سال اس کی زندگی بتائی ہے، اس کائنات کی میں زندگی بتائی ہے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اس کائنات میں، اس پورے کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہ دیتا تو ہمارا کون سا مطلب اجبار تھا، ہم کر کیا سکتے تھے؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس بڑی کائنات میں ہمیں وجود بخشا ہے، وجود جیسے نعمت بخشی ہے، تو یہ وجود بہت بڑی عطا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نہیں کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مقابلہ یا معاوضہ ہم نے ادا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی چیز دی نہیں تھی کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا وجود دیا ہو۔ اور یہ بات بھی ہمارے دوست کی بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ
بھائی آپ اس کائنات میں، اس اربوں سال زندگی کرنے والی کائنات میں آپ مختصر مدت کے لیے آئے ہیں، اور فقط ایک دفعہ آپ نے آنا ہے. آپ ایک ہی دفعے کے لیے آئے ہیں، اور 50 60 70 سال کے لیے آپ آئے ہیں. تو اس زمانے میں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کا بھی کوئی نام زندہ رہے. خیر یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی وجود، ہم اپنے وجود کی طرف اگر نظر کریں کہ اربوں سال زندگی کرنے والی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وجود بخشا ہے، اور یہ وجود ہمیں کسی معاوضے کے بغیر ملا ہے. قد افاد الوجود، اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے، مختلف اشیاء کو عدم میں نہیں رکھا، عدم سے نکال کے وجود عطا کیا ہے. الذی ینبغی للممکنات، یہ تمام ممکنات کے لیے سزاوار تھا. وجود اس کائنات کے جتنے بھی اجزاء ہیں، یہ خود کائنات، کل کائنات خود بھی تو ممکنات میں سے ہے نا. کائنات کے تمام ممکنات جو ابھی موجود ہیں ان کو وجود بخشا ہے بغیر کسی معاوضے کے، من غیر ان یستعیض منہا شیئا. کائنات کے ان ممکنات میں سے کسی بھی ممکن میں سے کوئی چیز معاوضے کے طور پر لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے. ہم نے اپنے وجود کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا، ہم نے اپنے وجود کے لیے کوئی مقابلہ، کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش نہیں کی. کسی قیمت کے بغیر کوئی چیز، کوئی خدمت، کچھ بھی مقابلے میں لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ وجود عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وجود پر جود پر دلالت کرتا ہے. من صفت حقیقیت او اضافیت، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہ کسی صفت حقیقی کی شکل میں، نہ کسی اضافی کی شکل میں، کسی بھی قسم کا مقابلے میں عوض لیے بغیر اس کائنات کے تمام ممکنات کو وجود بخشا ہے. اور یہ اتنا بڑا وجود بخشنا اور یہ وجود بخشا جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیا. فہو جواد، لہٰذا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، یعنی سب سے بڑا سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے، ہر سخی کا بھی سخی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیکھیں، حاتم طائی حاتم کہلائے ہیں، سخی کہلائے، ان کی سخاوت مشہور ہو گئی ہے. تو ان کی خود اپنی پیدا کردہ کوئی چیز تو عطا نہیں کرتے تھے. وہ سخی انہوں نے نام کمایا ہے تو بھی اسی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے کر کمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے وجود کی شکل میں دیا، اس کی نعمتوں کی شکل میں دیا. تو وہ ذات دیکھیں، ایک حاتم کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں جس نے ایک مختصر پیریڈ میں، مختصر مدت میں وہ بھی کسی کی دی ہوئی چیزیں لوگوں کو عطا کی ہیں. اس وجہ سے وہ اس کا نام ہی ہم نے سخاوت کا متبادل قرار دیا. تو کیا کہنے اس بات کے کہ جس نے اس تمام کائنات کو وجود بخشا، تمام انسانوں کو وجود بخشا، اور جو چیزیں، جو مال، جو دولت ہم دوسروں میں تقسیم کر کے ہم اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں، وہ مال و دولت بھی در حقیقت اسی نے بنایا. اور جو لوگ اپنے آپ کو سخی کہتے ہیں، میں سخی ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. نہ صرف یہی بلکہ جس کائنات کے نظام میں یہ لوگ رہ کر سانس لیتے ہیں، زندگی کرتے ہیں، ان سب کو، اس پوری کائنات کو بھی وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. لہٰذا فہو جواد، صرف وہی جواد ہے. جب ہم مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس مقابلے کا جواد، اس مقابلے کا بغیر معاوضہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر بعض متقدمین حکماء کا ایک قول ہے انشاءاللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت الاوائل نفوا الغرض عن الجواد. ٹھیک ہے، انہوں نے جواد کی مزید تعریف میں ایک اور بات کا اضافہ کیا. حکماء اور متقدمین کے گروہ نے کہا کہ وہ جماعت الاوائل نفوا الغرض عن الجواد، یعنی ان کے بقول یہ جو تعریف ہے پہلے والی تعریف، اس کے علاوہ جواد وہ ہے کہ جو غرض نہیں رکھتا، بغیر کسی غرض و غایت کے وہ عطا کرتا ہے، اسے بھی جواد کہتے ہیں. یہ ایک طرح ان کی ایک تعریف ہے کہ جواد اور سخی وہ ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے تو کسی مقصد کے بغیر. مثلا حاتم طائی نے لوگوں کو مال، اموال اور چیزیں دے دیں تو ان سے کوئی غرض نہیں رکھتا ہو. ممکن ہے ایک انسان ہے وہ اپنی تمام مال دولت جائیداد کو لوگوں پر لٹاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی غرض ہے کہ بھائی میں مشہور ہو جاؤں، میں معروف ہو جاؤں، یا مجھے سردار بنائے جائیں، یا کوئی بھی غرض، یعنی ان کے دلوں میں میری محبت بیٹھ جائے، اس طرح کی غرض. تو ان حکماء متقدمین کا فرمانا ہے کہ جواد وہ ہیں کہ جو بغیر معاوضہ کے لوگوں کو عطا کرے اور اس عطا کرنے میں اس کا کوئی غرض بھی نہ ہو، کوئی مقصد بھی نہ ہو، کوئی ہدف بھی نہ ہو، وہ جواد ہے کہا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں وہ باطل، لیکن جواد کی یہ تعریف، جود کی یہ تعریف باطل ہے، درست نہیں ہے. وسیأتی بیانہ فی باب العدل، انشاءاللہ تعالی باب عدل میں، عدل کے باب میں ہم اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یہ متقدمین نے تو کہہ دیا کہ بغیر غرض کے، بے ہدف، بے مقصد کے لوگوں کو مال دولت دینے والا، جائیداد دینے والا، عطا کرنے والوں کو جواد کہتے ہیں. لیکن علامہ کے بقول یہ باطل ہیں،
یہ رائے باطل ہے، یعنی جواد وہ نہیں ہوتا جو بغیر غرض کے دیتا ہے، اور اس کے مزید وضاحت بیان انشاءاللہ باب عادل میں آئے گا، اور عادل کے باب میں اس کی مزید وضاحت ہوگی، لیکن مختصراً آپ ذرا اس کا اشارہ سن لیجیے کہ بغیر مقصد کے دینا، بغیر ہدف کے دینا، بغیر غرض کے دینا، یہ کوئی جواد نہیں ہے۔ اگر ہمیں احادیث مبارکہ میں ہمیں بہت نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو بھی اس کا ہدف ہونا چاہیے، اللہ کے انسانوں کی بات آپ کر رہے ہیں، انسانوں میں سے جواد وہ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر وہ عطا کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، ایوری تھنگ جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے، اسے جواد کہتے ہیں، اسے یعنی تب جا کر وہ صفت کمال میں جاتی ہیں۔ اسی طرح جواد بھی جو سخی ہیں، سخاوت کرنے والا بھی بے غرض بےہودہ صرف کرے تو اس کو ہم اسراف ہی کہہ لیں گے، لیکن کوئی غرض ہو، کوئی ہدف ہو، اس ہدف کے ذریعے کے ساتھ اگر وہ انفاق کرتا ہے تو اس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اہل بیت وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی یعنی ان کا غرض، یہ جو اہل بیت کی سخاوت ہے، ائمہ اطہار کی سخاوت ہے، تن پاک کی جو سخاوت ہے، اس سخاوت کا غرض اور اس کا ہدف ہے باقاعدہ بے ہدف اور بے مقصد اور غرض سے خالی ہو کر نہیں، بلکہ غرض اور ہدف یہ ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یہ انفاق کرتے ہیں، پھر جا کر یہ کمال میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی عطا کیا ہے تو بے غرض بے ہدف یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا نہیں کیا، اس تمام کائنات کو، ممکنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے تو بے ہدف نہیں۔ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے بے ہدہ، بے ہدف، بے مقصد کائنات کو بھی خلق نہیں کیا۔ یہ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات باب عادل میں آئیں گی۔ مکتب امامیہ کا ایک بہت جو ہے بہت بڑا پہچان، ان کی جو ہے بہت بڑی پہچان، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے قائل ہیں، اور باب عادل میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں تک ہم اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت کے اوپر مختصر گفتگو کی، اس پر مزید انشاءاللہ وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔